ایک دفعہ کا ذکر ہے، گاؤں کے ایک کچے مکان میں فرحان اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ فرحان روز پیدل اسکول جاتا، پرانے کپڑوں میں مگر چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ۔ فرحان کو خواب آتے تھے کہ وہ دنیا کی سب سے خوبصورت تصویر بنا رہا ہے اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایک دن بارش میں بھیگتے ہوئے اسے راستے میں ایک ضعیف عورت نظر آئی جو زمین پر گری ہوئی تھی۔ فرحان نے دوڑ کر اسے سہارا دیا۔ بوڑھی عورت نے کہا، تم نے نیکی کی ہے، میں تمہیں ایک تحفہ دیتی ہوں، جادوئی پینسل، مگر یاد رکھنا خود غرضی لالچ کے لیے استعمال نہ کرنا۔ فرحان نے جادوئی پینسل سے گرم کمبل بنایا۔ اس نے ایک پلیٹ کھانے کی بنائی اور وہ سچ میں آ گئی۔ فرحان یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اسے رات بھر نیند نہ آئی، وہ سو نہ سکا اور بس شکر ادا کرتا رہا اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتا رہا کہ کبھی لالچ میں نہ آ جائے۔ فرحان نے خاموشی سے گاؤں کے غریب بچوں کو نئی چیزیں دینا شروع کر دی، کبھی کتابیں، کبھی نئے کپڑے، کبھی جوتے، کبھی بارش کے دنوں میں چھتریاں۔ وہ گاؤں کے سب غریب بچوں کی مدد کرنے لگا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے، لیکن فرحان نے کبھی خود کو ظاہر نہیں کیا۔ اسکول میں ایک دن فرحان نے پینسل سے ایک حیرت انگیز تصویر بنائی جو ہو بہو حقیقت جیسی تھی۔ استاد حیران رہ گئے۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے کہا، یہ بچہ بہت آگے جائے گا۔ ایک دن گاؤں کے ایک لالچی تاجر کو پتہ چل گیا یہ سب جادوئی پینسل کی کرامات ہیں۔ وہ رات کو چپکے سے فرحان کے گھر گھسا اور پینسل چرا لی۔ تاجر نے پینسل سے سونا، محل، گاڑی بنانے کی کوشش کی مگر کچھ نہ ہوا۔ فرحان نے پینسل گم ہو جانے پر صبر سے کام لیا۔ اس نے پینٹنگ بنانا شروع کر دی، ہاتھوں سے، بغیر کسی جادو کے۔ فرحان نے ایک نابینا بچی کے لیے تصویریں بنائی بول کر تاکہ وہ سن کر منظر کا تصور کر سکے۔ ادھر پینسل جو تاجر کے کمرے میں بے جان پڑی تھی وہ خود بخود غائب ہو کر فرحان کے بستر میں نمودار ہو گئی۔ اب فرحان نے پینٹنگ اسکول کھول لیا جہاں وہ بچوں کو سکھاتا، اصل جادو دل سے کرتے ہیں، پینسل کا تو ایک ذریعہ ہے۔ فرحان کی زندگی ایک مثال بن گئی، وہ ایک مشہور پینٹر بن گیا۔ پینسل آج بھی اس کے پاس ہے، اسے وہ چھو سکتا ہے جن میں سچائی ہو۔